اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے سورہ کہف کی 19ویں آیت پر پہنچتے ہیں، تو 19ویں آیت پر پہنچ کر آپ کو قرآن کریم کا ایک لفظ نظر آتا ہے جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے۔ یہ عام الفاظ سے تھوڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ لفظ قرآن کریم میں کیوں بڑا کر کے لکھا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور اگر کوئی اس لفظ کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن معزز ناظرین، ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، قرآن کریم میں وَلْيَتَلَطَّفْ بڑا کر کے لکھا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کے اندر بالکل درمیان میں موجود ہوتا ہے، یعنی یہ قرآن پاک کے بالکل بیچ یعنی دل میں آنے والا لفظ ہے جو دراصل ہم سب کے لیے ایک ماڈل اور رہنما ہے۔ معزز ناظرین، وَلْيَتَلَطَّفْ کیوں بڑا کر کے لکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس لفظ پر قرآن کا درمیان ہوتا ہے، قرآن کا نصف ہوتا ہے۔ اس لفظ سے پہلے جتنے الفاظ، جتنے کلمات، جتنی آیات، جتنے رکوعات گزر چکے ہیں یہ آدھے ہیں، اور اس لفظ کے بعد بھی جتنے الفاظ، جتنی آیات، جتنے حروف، جتنے کلمات موجود ہیں وہ بھی آدھے ہیں، اور یہ آدھا قرآن ایک طرف ہے اور آدھا قرآن دوسری طرف ہے، یہ بالکل درمیان میں لفظ ہے۔ اس لیے یہ بڑا کر کے لکھا جاتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک نصف ہو چکا ہے۔ جب آپ اس لفظ پر پہنچتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے قبل آدھا قرآن ہے اور اس کے بعد بھی آدھا قرآن ہے۔ آئیے دوستو جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ درمیانہ لفظ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ درمیانہ لفظ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ قرآن کریم کا یہ درمیانہ لفظ ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ قرآن کریم کا یہ درمیانہ لفظ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ قرآن کریم کا یہ درمیانہ لفظ، اس کا معنی ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے پیش آنا چاہیے، نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ آپ کے عمل میں، آپ کی زبان میں، آپ کے کام میں، آپ کے انداز میں نرمی ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسی نرمی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، وَلْيَتَلَطَّفْ مجھ سے اور آپ سے اور ساری کائنات کے لوگوں سے اور قرآن کو پڑھنے والوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن یہ لفظ جو ہے آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے رویوں میں نرمی پیدا کیجیے گا۔ اختلاف کے موقع پر بھی نرمی ضروری ہے، نصیحت کی کڑی میں بھی نرم لہجہ لازم ہے، برائی سے روکتے وقت بھی نرم خوئی ناگزیر ہے، مسلمانوں سے میل ملاقات میں بھی نرم کردار ضروری ہے، غیر مسلموں کے ہمراہ بھی نرم اطوار لازم ہیں، والدین کے سامنے بھی سراپے نرمی ناگزیر ہے، بیوی کے ساتھ بھی نرم گوئی لازم ہے، بچوں کی تربیت کے لیے بھی نرم اخلاق ضروری ہیں، یعنی کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر ساعت ضروری ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ گزاریں۔
گزاریں، اپنے رویوں میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے عمل میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے انداز میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے بیان میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ قرآن کریم کے اس لفظ پر عمل کرتے ہوئے اپنے انداز میں، اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں نرمی پیدا کریں گے تو آپ کا ہر عمل خوبصورت نظر آئے گا اور آپ کا ہر فعل خوبصورت سے خوب ترین ہو جائے گا، ورنہ بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ اور آپ اگر اس لفظ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، وَلْيَتَلَطَّفْ کا ورد کرتے رہیں گے تو آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور دوسروں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے نرمی پیدا ہوگی۔ آپ لوگوں کے لیے نرم خو ہو جائیں گے اور لوگ آپ کے لیے نرم خو ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے پیغام ہے کہ قرآن کے درمیانی لفظ نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ہم نرم خو بن جائیں، نرمیاں بانٹنے والے بن جائیں، خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں، مٹھاس بانٹنے والے بن جائیں، حلاوت بانٹنے والے بن جائیں، اور اس لفظ کا کثرت کے ساتھ خود بھی ورد کریں اور دوسروں کو بھی بتلائیں کہ اس لفظ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو معاشرے میں مٹھاس، نرمی، خوشی پیدا ہو جائے گی اور بگاڑ سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو